فائنانس کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 301 ہے۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بزنس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کمپنیز کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں۔ لیگل پوزیشن کے اعتبار سے اور اونرز کی تعداد کے اعتبار سے بزنس آرگنائزیشن کو 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 سول پروپرائٹرشپ، نمبر 2 پارٹنرشپس اینڈ نمبر 3 کمپنیز۔ سول پروپرائٹرشپس وہ بزنس آرگنائزیشنز ہیں جن کا صرف ایک اونر ہوتا ہے اور وہ رجسٹرڈ کمپنیز کے پاس ایز اے کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہوتے۔ رجسٹرڈ کمپنیز ایک ایسا عہدہ ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کمپنیز کو اوور آل مانیٹر کرے اور جو نئے ادارے کمپنی بننا چاہتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس دیکھے اور یہ دیکھے کہ وہ قانون کے مطابق ساری کنڈیشنز پوری کر رہے ہیں۔ اگر وہ کمپنی بننے کے لیے تمام کنڈیشنز پوری کرتے ہیں تو وہ ان کو اپنے رجسٹر میں ایز اے کمپنی رجسٹر کر لیتا ہے اور اسی لمحے وہ ادارہ کمپنی بن جاتا ہے۔ اور کمپنی کے رجسٹر ہونے کی صورت میں رجسٹرار اس کمپنی کو ایک سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن دیتا ہے جو ایک ثبوت ہوتا ہے کہ یہ ادارہ ایک کمپنی ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی وہ ادارہ ہے جس کے پاس سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ہے۔ پارٹنرشپس وہ بزنس کے ادارے ہیں جن کے ممبران کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ادارہ کمپنی کے طور پہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا۔ اکثر ملکوں میں پارٹنرشپس میں ممبران کی تعداد میکسیمم 20 الاؤڈ ہوتی ہے اور جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز، اکاؤنٹنٹس ان کی کنڈیشن نہیں ہوتی۔ کمپنیز وہ ادارے ہیں جن کے پاس سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ہوتا ہے یا دوسرے لفظوں میں جیسے پہلے ذکر کیا کہ رجسٹرار کمپنیز نے ان کو اپنے رجسٹر میں ایز اے کمپنی رجسٹر کیا ہوتا ہے۔ ان کی تعداد کی کوئی لمٹ نہیں۔ پرائیویٹ کمپنیز کی تعداد 1 بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 50۔ کمپنیز کو بیسیکلی 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، پرائیویٹ کمپنیز اینڈ پبلک کمپنیز۔ پرائیویٹ کمپنیز وہ کمپنیز ہوتی ہیں جو پبلک کو ایٹ لارج اپنی ممبرشپ الاؤ نہیں کرتی۔ ان کے ممبرز کی تعداد مخصوص ہوتی ہے، نارملی 50 سے اوپر نہیں ہوتے، اور وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کون سے لوگ یا کون سے ممبر اس کمپنی کے ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اکثر ملکوں میں پرائیویٹ لمیٹڈ کی کمپنی کی تعداد، ممبرز کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اب ریسنٹلی 3-4 ڈیکیڈز پہلے اکیلے ایک شخص کو بھی کمپنی بنانے کی اجازت مل چکی ہے۔ ہوتے تو وہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں لیکن اسے کہتے ہیں سنگل ممبر پرائیویٹ کمپنی، یعنی سمپلی ایک ممبر کی کمپنی، اور وہ بھی پرائیویٹ کمپنیز کی زمرے میں آتی ہیں۔ پبلک کمپنیز وہ کمپنیز ہیں جو پرائیویٹ کمپنیز نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں ان کے ممبرز کی تعداد کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی اور اکثر ممالک میں ان کی لوور لمٹ مقرر کی جاتی ہے اور ان کے ممبران کی تعداد کم از کم 3 ہونی چاہیے اور ان کے شیئرز پبلک کا کوئی بھی ممبر حاصل کر سکتا ہے۔ لائبلٹیز کے اعتبار سے کمپنیز کو پھر 2 قسم میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، لمیٹڈ اینڈ ان لمیٹڈ۔ ان لمیٹڈ کمپنیز وہ ہوتی ہیں جن کے ممبرز پہ لائبلٹی کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ ان ادر ورڈز، اگر کمپنیز لاس میں جائیں اور یا کمپنی نے کسی کو ادھار پے کرنا ہے تو اگر کمپنی پے کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے تو
اس کے ممبران کی ذاتی ملکیت میں سے وہ ادھار جو کمپنی نے حاصل کیے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ لمیٹڈ کمپنیز وہ ہوتی ہیں جن کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے، اور یہ لمیٹیشن دو طریقے سے ڈکلیئر کی جاتی ہے، ایز لمیٹڈ بائی شیئر کیپٹل اور لمیٹڈ بائی گارنٹی۔ کمپنیز لمیٹڈ بائی شیئر کیپٹل وہ کمپنیز ہیں جن کے لونز یا ڈیٹس میکسیمم شیئر ہولڈرز کے کیپٹل کی حد تک محدود ہوتے ہیں۔ اگر کمپنی لاسز میں چلی جائے اور ڈیزالو کرنا پڑے تو جب ایسٹس کمپنی کے بیچے جاتے ہیں تو اس میں سے ہی لائبلٹیز پے کی جاتی ہیں، اور کوئی بھی پیسہ کسی بھی ممبر کو اپنی شیئر کیپٹل سے زیادہ پے نہیں کرنا پڑتا۔ کچھ ایسی صورت بھی بن سکتی ہے کہ سب کریکٹرز اپنا تمام لائبلٹی پوری نہ حاصل کر سکیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہ ملے۔ کمپنیز لمیٹڈ بائی شیئر کیپٹل کی صورت میں لاسز صرف شیئر کیپٹل تک محدود ہوتے ہیں۔ ان ادر ورڈز، یہ لائبلٹیز ایک اسپیسیفک لیگل آرڈر میں ادا کی جاتی ہیں۔ بعض کریڈیٹرز کا حق پہلے ہوتا ہے قانون کے مطابق، وہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے، اور بعض کا حق بعد میں پیدا ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں پھر عام کریڈیٹرز کا حق ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے باوجود سارے لونز ادا کرنے کے باوجود کچھ پیسے بچیں تو پھر پہلے پریفرنس شیئرز کو کیپٹل واپس کیا جاتا ہے، اور اگر شیئر کیپٹل پریفرنس شیئرز کا پے کرنے کے بعد بھی کچھ پیسے بچیں تو پھر وہ کامن شیئرز کے حصے میں آتے ہیں۔ اسی لمیٹڈ لائبلٹی کی وجہ سے قانوناً ہر کمپنی کو جو لمیٹڈ ہو اس کو اپنے نام کے ساتھ لفظ لمیٹڈ لکھنا پڑتا ہے، یا LIMITED پورا لفظ لکھا جا سکتا ہے، یا صرف اس کا مختصر اختصار LTD بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کا پرپس یہ ہے کہ جو کوئی شخص یا کوئی پارٹی جو اس کمپنی سے ڈیل کرے جس کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے، اس کو پہلے سے ہی علم ہو، نام سنتے کے ساتھ ہی ان کو علم ہو جائے کہ اس کمپنی کی نیچر لمیٹڈ ہے، اور اگر وہ ان سے ڈیل کرتے ہیں اور ان کو لون دیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ نقصان کی صورت میں ان کو ان کی پوری رقم واپس نہ ہو سکے۔ جو کمپنیز لمیٹڈ بائی گارنٹی ہوتی ہیں ان کے ممبرز صرف یہ گارنٹی کر دیتے ہیں کہ ہم اس حد تک، اس رقم تک ہم لون واپس کریں گے، اس سے زیادہ اگر کوئی لون ہوگا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ ان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص یا کوئی ایک ممبر کوئی اماؤنٹ گارنٹی کر دے کہ میں لاس کی صورت میں یہ رقم ادا کروں گا، اور دوسرے ممبر وہ رقم بھی ادا نہ کریں، اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی کمپنیز کی گارنٹی کا اماؤنٹ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، نامینل سا ہوتا ہے۔ اکثر ممالک میں ایسی کمپنیز کو شیئر کیپٹل ایشو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سیکیورٹی ایکسچینج میں رجسٹر ہونے کی حیثیت سے، سیکیورٹی ایکسچینج کا مطلب جسے عام طور پر کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہونے کے اعتبار سے بھی کمپنیز دو قسم کی ہوتی ہیں، نمبر 1 لسٹڈ اینڈ نمبر 2 ان لسٹڈ۔ جن کمپنیز کے شیئرز کسی اسٹاک ایکسچینج میں درج ہوتے ہیں اور ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے تو وہ کمپنی لسٹڈ کہلاتی ہے۔ ایسی کمپنیز کو اسٹاک ایکسچینج کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو آبزرو کرنا پڑتا ہے، یہ ان پہ بندش ہوتی ہے کہ وہ اس اسٹاک ایکسچینج کے رولز کو فالو کریں گے۔ ان لسٹڈ کمپنیز وہ کمپنیز ہیں جو کسی بھی اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر نہیں ہوتی ہیں، اور ان کے شیئرز کسی بھی اسٹاک ایکسچینج میں خرید و فروخت کے لیے موجود نہیں ہوتے۔ ایسی کمپنیز وہ بھی ہو سکتی ہیں جنہوں نے کسی بھی اسٹاک ایکسچینج میں اب تک رجسٹر ہونے کے لیے، لسٹ ہونے کے لیے ریکویسٹ ہی نہیں کی۔ ان لسٹڈ کمپنیز کو ڈی لسٹڈ کمپنی کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ ڈی لسٹڈ کمپنیز وہ ہوتی ہیں جو کسی زمانے میں تو کسی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ تھیں، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے اب وہ اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ نہیں رہیں،
اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اسٹاک ایکسچینج سے ودرا کر لیا، یا اسٹاک ایکسچینج نے ان کے رولز کو فالو نہ کرنے کی صورت میں انہیں اپنے اسٹاک ایکسچینج سے خارج کر دیا اور انہیں نکال دیا۔ یہ کمپنیز کہلاتی ہیں ڈی لسٹڈ۔ امپلائیز کے اعتبار سے کمپنیز یا سول پراپرٹیشپ یا پارٹنرشپس میں امپلائیز کی کوئی بھی تعداد ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سول پروپرائٹر کا اونر ایک ہوتا ہے تو لہٰذا امپلائی بھی ایک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے امپلائیز کی تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہی پارٹنرشپ کی صورت ہے اور یہی کمپنیز کی صورت ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم فارمیشن آف کمپنیز پڑھیں گے۔ شکریہ۔